بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں، کیونکہ آپ کا لائک ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، کسی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، یا وفاق کا ادارہ ہو، یا وزیر اعظم پاکستان ہو، کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، چونکہ وہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو عوام کے لیے کرے گا اس کی تعریف کرنا بنتا ہے۔ مبینہ طور پر جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اس سے عوام کے بہت سے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی غریب آدمی کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے اور وہ سیریس بیماری ہوتی ہے، جس میں کینسر، پھیپھڑوں کی تکلیف، گردوں کی اور اس طرح دیگر کئی بیماریاں ہوتی ہیں، یا کسی خدا نخواستہ کسی حادثے میں اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے یا معذور ہو جائے یا کسی طرح وہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ان حالات میں غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مریض کو لے کر کسی اچھے ہاسپٹل چلا جائے جہاں پر اس کا علاج ہو سکے۔ وہ بیچارہ سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھانے کے لیے چلا جاتا ہے، اور جہاں اس کے جو ساتھ حال ہوتا ہے وہ بھی قابل دید ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ ایک کسائی ہے جس کے ہاتھ میں چھرا ہے اور وہ لے کر کھڑا ہے کہ اس مریض کو تو میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ چونکہ ان کی تنخواہیں لگی تبھی ہوتی ہیں، وہ ان کو اتنی غرض نہیں ہوتی، ان کی تنخواہیں ملنی ہوتی ہیں، تو وہ اتنا نوٹس نہیں لیتے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پر راؤنڈ جو لگے گا اس میں بھی ڈاکٹر کو ملے گا، کمرے کا کرایہ بھی ملے گا، اور دیگر بھی اس طرح ان کی کمائی ہوتی ہے۔ وہاں پہ مریض کا خیال رکھا جاتا ہے، صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریض آ سکے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب مریض انتہائی بری حالت میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر جناب یہ ینگ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، جو اصولی طور پر جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہڑتال کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہی مر جاتا ہے، جس کو بالکل علاج 1% بھی نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے موجودہ گورنمنٹ نے، خصوصاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک بہت اہم اعلان کیا تھا، وہ کیا تھا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، جسے سب سے پہلے KPK میں شروع کیا گیا۔ اب ان کے بیان کے مطابق کہ KPK کے ہر گھر میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کا کارڈ ویلڈ ہوتا ہے، 7 سے 10 لاکھ تک وہ وہاں پہ انہوں نے دیے ہوتے ہیں، کن ہاسپٹلوں میں علاج کروایا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ وہ ہر گھرانے کو مل چکا ہے۔ اور یہ سلسلہ اب انہوں نے پنجاب میں شروع کیا، جس سلسلہ میں کئی اضلاع کو مل چکا ہے، اور مارچ تک ان کا پروگرام ہے کہ مارچ تک ہر گھرانے کے پاس یہ سہولت پہنچ جائے گی، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 جنوری سے ہر پاکستانی شہری کا شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ تصور کیا جائے گا۔ اپنی اہلیت جاننے کے لیے آپ 1 جنوری کو اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے لکھیں اور 8500 یعنی 8500 پر میسج کریں۔ صحت کارڈ 1 جنوری سے آپ کا شناختی کارڈ بطور صحت کارڈ ہوگا۔ صحت کارڈ سے وہ 2 طرح کے علاج کروائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ثانوی، نمبر 2 ترجیحی علاج۔ ثانوی علاج جس میں انہوں نے شامل کیا ہے کہ جس میں شامل ہے کہ زچگی، نمبر 2 جس میں نارمل ڈلیوری، سی سیکشن آپریشن، زچگی کی پیچیدگیاں، پیدائش سے پہلے 4 بار معائنہ، پیدائش کے بعد 1 بار معائنہ، نوزائیدہ بچے کا 1 بار معائنہ۔ اس میں داخلے سے 1 دن قبل کی ادویات اور اسپتال سے اخراج کے بعد مزید 5 دن کی ادویات بھی شامل ہیں۔ ترجیحی علاج میں شامل بیماریاں جو انہوں نے رکھی ہیں، امراض قلب کا علاج ہے، ذیابیطس سے متعلق پیچیدگیوں کا علاج ہے، حادثاتی چوٹیں یعنی ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا علاج ہے، سڑک کے حادثے کا علاج، دل، جگر، گردے، پھیپھڑوں کا علاج، یرقان کا علاج، کالے یرقان کا علاج، کینسر کا علاج،
آخری درجے پر گردوں کی بیماریوں کا علاج ترجیحی علاج ہے۔ اسپتال کے اخراج کے بعد ایک بار مفت معائنے کی بھی سہولت موجود ہے۔ یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جن کا علاج صحت کارڈ کے ذریعے ممکن ہے۔ مقرر کردہ اسپتال میں پہنچتے ہی صحت سہولت پروگرام کا نمائندہ اسپتال کے استقبالیے پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا بقول حکومت کے۔ داخلی علاج کی صورت میں مریض کو کرائے کی مد میں 1000 روپے دیے جائیں گے، جو کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر مریض پینل کردہ اسپتال میں کے دوران علاج میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کفن دفن کے لیے مبلغ 10,000 روپے کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ یہ اہم معلومات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ سب کو اس حوالے سے جو بھی اس ویڈیو کو سنے اسے معلوم ہو سکے کہ ایک اچھی سہولت ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے عوام کے لیے دی ہے، جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اچھے اقدام کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا اقدام گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے جس پر انہیں شاباش بنتی ہے۔ اگر اسی طرح اس کو اپلائی بھی کیا جاتا ہے اور جو کارڈ لے کر بندہ جاتا ہے اسے عزت و احترام بھی ملتا ہے اور اس کا علاج بھی مکمل ہوتا ہے، جسے نہ کہ سفارشوں کی ضرورت پڑے اور نہ ہی جسے ترلے منتوں کی ضرورت پڑے۔ اگر اس کا شناختی کارڈ دکھانے کے بعد اس کا علاج شروع ہو جائے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ پیش آیا گیا تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس پر جتنی بھی حکومت کو شاباشی دی جائے وہ کم ہے۔ اس پروگرام کو شروع کر کے عوام نے غریب لوگوں کے، خصوصاً غریب لوگوں کے بہت سے مسائل حل کر دیے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بیچاروں کے پیسہ نہیں ہوتا لیکن بیماری ان کو بڑی لگ جاتی ہے اور وہ بیچارے ایڑیاں رگڑ کر گھر کی دہلیز پر بھی ہی مر جاتے ہیں۔ وہ بیچارے پھر کیا کرتے ہیں، کہیں سے کوئی تکلیف کی ایک گولی لے لی، کسی سے دم درود کروا لیا، کسی سے جناب دیسی حکیم سے کے پاس چلے گئے، یا یہ ٹوٹکوں کے ماہر جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ان کو لوٹتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل جانے کے لیے ان کے پاس نہ سہارا ہوتا ہے، نہ سفارش ہوتی ہے اور نہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے، اس سے عوام کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوسری آج کی انتہائی اہم خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے، جس میں انہوں نے اردو ادب کے بہت بڑے نام سابق چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن عطاء الحق قاسمی صاحب کیس میں پرویز رشید، اسحاق ڈار، فواد حسین فواد سے 19 کروڑ روپے ریکوری کر کے پی ٹی وی کو دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ 3 مہینے میں ریکوری رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جائیداد بیچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر یہ خبر بہت بڑی ہے، جس میں عطاء الحق قاسمی صاحب کو پرویز رشید، اسحاق ڈار، فواد حسین فواد سے 19 کروڑ روپے ریکوری کر کے پی ٹی وی کو دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے اگر یہ ریکوری ممکن ہو جاتی ہے تو تب پتہ چلے گا، چونکہ آگے یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت سی بندشیں کھڑی کر دیتے ہیں، بہت سی آگے ان کے دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں جن میں کئی سال لگ جاتے ہیں، پھر جا کر اس پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن ان کی امید یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر اس معاملے سے جان چھوٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ پھر انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ شاید کوئی افسر یا کوئی سیاستداں اس لیول کا ہمارے چاہنے والا یا ملنے والا آ جائے جو ہمیں اس سے نجات دلا سکے، اس لیے یہ روڑے اٹکاتے ہیں اور کیس کو لمبا کھینچتے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ یہ جو ادارے اگر اس پر فوری عمل کریں تو یہ پاکستان کے لیے، پی ٹی وی کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ عدالت نے اپنا کام کر دیا، اب اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کی ایک اور اہم خبر ہے کہ روس کے صدر پوٹن نے اپنے مخالفین کو
بہت اہم پیغام دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سرحدوں پر اڈوں کا قیام روس کو گھیر نہیں سکے گا۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس کے چاروں طرف نئے غیر ملکی فوجی اڈے بن رہے ہیں جس کا مقصد روس کو گھیرنے کی کوشش ہے، مگر یہ ایک ناممکن کام ہے۔ ماسکو میں سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ روس کے چاروں طرف اڈے صرف روس کو خراب کرنے، پریشان کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ ملک کے مشرق، جنوب، شمال اور مغرب میں نئے ہتھیاروں کا نظام نصب کیا جا رہا ہے اور اسے انہوں نے حقیقت بھی بیان کیا ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ مخالف قوتوں کی کوششوں کی وجہ سے روس بھی جوابی اقدامات کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس سے قبل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا تھا کہ امریکہ نے روس کو اپنے فوجی اڈوں کے ساتھ گھیر لیا ہے اور سرحدوں پر کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ روس کے پڑوسی ملک یوکرین کو مغربی ممالک کی جانب سے نیٹو میں شامل کرنے کی کاوشوں کے پیش نظر روسی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد یوکرین کی سرحد پر جمع ہو چکی ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور روس کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ امریکہ بہادر جو اس دنیا کا دادا بنا ہوا ہے، جو اس بڑا اپنے آپ کو دادا گیری کر کے چمکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کر رہا ہے تاکہ روس اور چائنا کے جو تعلقات ہیں جو بن رہے ہیں، جس طرح وہ دن بدن پختہ ہوتے جا رہے ہیں، ان سے وہ پریشان ہے اور وہ علیحدہ علیحدہ کر کے چائنا کو علیحدہ اور روس کو علیحدہ گھیرنا چاہتا ہے۔ اسی حوالے سے روسی صدر نے دھمکی دی ہے کہ پھر روس کو بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جوابی کارروائی کرے، اور یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جس طرح چائنا اب دن بدن معیشت میں تو خیر وہ کافی مضبوط ہو چکا ہے، ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی کافی آگے نکل چکا ہے، اور دنیا نے اسے تسلیم کرنا بھی شروع کر دیا ہے کہ چائنا ایک حقیقت ہے، چائنا ایک آنے والی بہت بڑی حقیقت ہے جو بہت بڑی طاقت سے اٹھ رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں اپنا روڈ میپ بنایا ہے، اور اس کا جو وہ لڑائی میں، جگ و جدل میں اور ایک چھینا جھپٹی کے حوالے سے نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ترقی کی جو رستہ ہے وہ بنائے جائیں، ترقی کی جائے، آگے بڑھا جائے تاکہ لوگوں میں خوشحالی آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چائنا دن بدن کئی ملکوں، خصوصاً اب تو یورپی ممالک نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے مفادات چائنا کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ، چونکہ امریکہ صرف اور صرف لوگوں کو الجھا کر، پریشان کر کے، جنگیں کروا کر نوٹ کماتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی دادا گیری قائم رکھے ہوئے ہے، دبا کر من مرضی کے فیصلے کروانا۔ اب دنیا بدل رہی ہے، ایشیا آنے والی سپر طاقت بننے والا ہے، جس کا سپر طاقت چائنا ہوگا، اور چائنا واحد حقیقت ہوگی جو لڑائی سے، جھگڑے سے، اسلحے کی دوڑ کی بجائے ترقی اور خوشحالی کی طرف ہی لے جائے گی، چونکہ انہوں کی سوچ ہی یہی ہے کہ کاروبار کو وسیع کیا جائے، بزنس کو وسیع کیا جائے اور آگے بڑھا جائے، جو کہ امریکیوں کی 1% بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں دیکھتے ہیں اس کو فوج اتارنے کی دھمکی دے دی جاتی ہے یا اسے گھیر لیا جاتا ہے، جس طرح اب روس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اب روس آنے والا نہیں، کیونکہ روس اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں، اور جب یہ دو طاقتیں بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور پاکستان کا لگتا ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے وہ بھی انہی کے ساتھ وابستہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے دور میں ترقی کرے گا، یہ امید ہر پاکستانی کو ہے، اور ہر پاکستانی یہی امید رکھے ہوئے زندگی جی رہا ہے۔